بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. مسلک سب سے بڑے عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریز نے آ کر کے اعلان کیا کہ آج سے ہمارا فرمان یہاں پر چلے گا، تو انہوں نے وہ پہلی شخصیت تھی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جنہوں نے باقاعدہ طور پر فتویٰ دیا. ایک ہندوستان کا مسلمانوں کا سب سے بڑا عالم وہ فتویٰ دے رہا ہے کہ آج سے ہم غلام ہو گئے، اور اس انگریزی حکومت کے خلاف جنگ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین ہے جو انہوں نے فتویٰ دیا. سجاد جھنجھٹ صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ابھی تک جھنجھٹ کے ساتھ بغیر جھنجھٹ کے ہمارا مشاعرہ چل رہا تھا، اب جھنجھٹ کے ساتھ چلے گا. ایک بار پرزور تالیاں بجائیں سجاد جھنجھٹ صاحب. میں سمجھ رہا ہوں کافی تاخیر ہو چکی ہے اور جگر صاحب نے بھی مجھے اشارہ دیا ہے، لیکن میں ایک سی بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کے بعد جس طرح کے حالات پیدا ہوئے اور مسلمانوں میں جس طرح سے ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوا جس نے انگریزوں کی نیند اڑا دی، اس کی پاداش میں ان کے ساتھ ایسے ایسی ظلم اور زیادتیاں ان کے اوپر کی گئی کہ انہیں زہر دیا گیا، جس سے ان کی جان تو نہیں گئی لیکن ان کی آنکھیں بھی نہیں چلی گئی. ان کی جو جائیداد تھی وہ قبض کر دی گئی اور شہر بدل کر دیا گیا انہیں. لیکن ان کے دو شاگرد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو شاگرد انہوں نے جاتے جاتے پیدا کیے اور ان دو شاگردوں نے پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر برطانیہ حکومت کے خلاف ہندوستان کی آزادی کی جنگ کے لیے بیعت کی لوگوں سے کہ وہ اس کے لیے جان تک نثار کر دیں گے. اور اس کے بعد پانی پت کا میدان اس بات کا گواہ ہے کہ کس جمع مردی کے ساتھ وہ وہاں پر لڑے اور انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. بہت ساری باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا تھا، موقع ملا تو میں بیچ میں کرتا رہوں گا. حکم ہے کہ بات شروع کر دی جائے، کیونکہ ایک تو اس ہال میں بھی کچھ گرمی ہے، پھر آپ کے جذبات کی گرمی بھی اس میں شامل ہو گئی ہے تو اور مزید گرمی ہو گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ مشاعرے کا آغاز کر دیا جائے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ صدر عالی وقار جو ایک بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ادارے سے ان کا تعلق ہے اور وہ ادارہ وہ کارہائے نمایاں انجام دے رہا ہے کہ جو آپ کے دیوبند سے باہر بھی جو لوگ موجود ہیں وہ اس کی سرگرمیوں کو نہ صرف محسوس کر رہے ہیں بلکہ سراہ رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم مشاعرے کا آغاز کریں، صدر عالی وقار سے میں گزارش کروں کہ چند جملے وہ برکت کے طور پر ضرور کہیں اور اس کے بعد ہم مشاعرے کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظم مشاعرہ نے چند جملوں کے لیے مجھ ناچیز کو آپ کا سامنے پیش کیا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا انجن چند جملوں میں گرم نہیں ہوتا بلکہ اسٹارٹ بھی نہیں ہے. اور بڑھیا مقرر وہ ہے جو اپنے اسٹیئرنگ کو موقع کی نزاکت کے حساب سے
اس لیے میں چند جملوں کے ساتھ اپنی بات کا آغاز اس مبارک نورانی دعا سے کرتا ہوں۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اور ہر لمحہ ہر آن تیرا ہی دھیان اور تیرا ہی ذکر۔ اور یہ چونکہ مشاعرہ ایک علمی اور ادبی سرزمین پر ہو رہا ہے، اس لیے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، کیونکہ ربیع الاول کا مبارک ماہ ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں سے نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شرف۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں میرے چھوٹے بھائی الحاج حافظ قاری ذکی صاحب کو، بہترین سید الاستعداد حافظ قرآن ہے، اور میں ناظر مشاعرہ سے کہوں گا کہ میرے ابتدائی چند جملوں کے بعد ان کی دو چار آیات آپ اگر حضرت سنیں گے تو مجمع خاص یہ بغیر نہیں رہے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس بچے کو اللہ نے چھوٹی عمر میں جو حوصلہ دیا ہے، اس حوصلے کو میں اس لیے قابل مبارکباد نہیں سمجھتا کہ پیسہ آ جائے آدمی کے پاس، یہ کوئی باعث فضیلت چیز نہیں ہے۔ آدمی کے پاس پیسہ ایسے ہنر اور ایسے حوصلے سے آئے جو سینکڑوں گردوں کو سنبھالنے سے دیا، اور سینکڑوں ایسے انسان جو اپنے کمانے ہنر اور اپنی تجارت کے فن سے ناواقفیت کے باوجود اپنے پیسوں میں گرو کر سکے اور بہترین منافع کما سکے، ایسی کمپنی کا دوسرا نام حافظ ذکی صاحب۔